سر آپ کو ایک اور نیوز دیتا جاؤں کہ ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ میں واحد سرپلس جو ہے وہ کریکولم کے بجٹ میں بچتا ہے، جو کہ سب سے ضروری کمپوننٹ ہے اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا. اور ہم نے اب پہلی دفعہ آ کے تو جو کریکولم ہے اور جو کریکولم بناتے ہیں، اور کیونکہ آبویسلی وہ سلیبس ٹیچرز نے پڑھانا ہوتا ہے، تو وہ ٹیچرز کو کبھی آن بورڈ نہیں لیتے کہ کیا آپ یہ پڑھا سکتے ہیں، کیا دنیا میں یہ میتھڈز چل رہے ہیں. اور اسی طرح پھر دوسرا کمپوننٹ کریکولم کے بعد ٹیچرز کا، اور تیسرا آ گیا ایگزامز کا. تو ایگزامز والے بھی نہ کریکولم والوں سے رابطے میں ہیں اور نہ ہی وہ ٹیچرز سے رابطے میں. تو ان تینوں کو ہم نے کلب کر کے انشاءاللہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، اور اس کی چیف منسٹر صاحبہ منظوری دے چکی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی. انشاءاللہ اس جون کے بجٹ سے پہلے ہم وہ بنا لیں گے پیکٹا، جس میں ان تینوں کو ہم نے ڈال کے. اب دیکھیں سر، یہ بھی ایک چیز ضروری سمجھنے والی ہے کہ کریکولم جو ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو کریکولم منسٹر یا سیکرٹری بیٹھ کے نہیں بنا سکتے اور نہ ہی انہیں بنانا چاہیے، جی جی جیسا کہ آج تک ہوتا رہا. اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں کریکولم میں، وہ بھی ہمارے ٹیچرز ہی سفارش کرا کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر کریکولم کے ایکسپرٹس بھی بنے ہوئے ہیں. تو اگر تعلیم میں اتنے سنگین مسئلے ہیں تو کریکولم میں آگے وہ کیا پرفارم کریں گے، جی آپ بہتر سمجھتے ہیں. بالکل. تو ہم صرف وہ ریفارمز جن کی وجہ سے ہم بالکل ہر چیز چینج نہیں کرنا چاہتے، جو اچھی چیزیں ہیں وہ رہیں، اور جو صحیح ہونے والی ہیں انہیں ہم ریکٹیفائی کریں گے. اور پہلی دفعہ ہم نے ٹیچرز ٹریننگ، کریکولم اور ایگزام بنانے والوں کو ایک ساتھ بٹھا دیے، تاکہ یہ بھی بڑا ضروری کمپوننٹ ہے کہ آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں، رٹا ہے، اور ایگزام آپ MC Qs کا لے رہے ہیں، تو اس بچے کا کیا قصور جی ہے، جی اور کیا آپ کا سلیبس اور کریکولم جو ہے وہ آپ کے سارے ٹیچرز پڑھا سکتے ہیں، ان کی اڈیپٹیبلٹی ہے. اکراس پنجاب 3.5 لاکھ ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ یہ ریفارم ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کریکولم سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہم اسے انشاءاللہ بڑا ویجیلنٹلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اس پہ اسپیشلائزڈ لوگ فرام دی پرائیویٹ سیکٹر ان سے رابطہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ انہیں ہم ہائر کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ آن بورڈ آنا چاہتے ہیں ویسے ہی فار کنسلٹیشن، تو انہیں بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، تاکہ دنیا کا کمال ترین جو نصاب ہے وہ ہم پنجاب کے اندر لے کے آئیں. اچھا رانا صاحب، سارے جو ہے نا ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور تعلیم حاصل کرنے سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں تو تھما رہے ہیں، لیکن آگے نوجوانوں کے لیے روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو آپ کا صوبہ، آپ کی حکومت جو ہے روزگار دینے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہنرمند بنانا چاہتی ہے؟ امپلائمنٹ جنریٹ کرے گی؟ کیا کرے گی؟ وہ لوگ جو بچے جو اسکولوں میں جائیں گے، ہائر ایجوکیشن لیں گے، وہ پڑھ کر کیا کریں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا کہ سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو ہم ایز آف وی اسپیک 2 مہینے کے اندر پہلا اپنی، اور یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر کی کائنڈ کنٹریبیوشنز ہیں، اس میں گورنمنٹ سپینڈنگ زیرو ہے، کہ ہم JDC کے ساتھ مل کے 15 تاریخ کو یہ جو آ رہی ہے ہم انوگریٹ کر رہے ہیں اس فیسلٹی میں، جس میں 10,000 بچے IT کے اسپیشلائزڈ کورسز کریں گے صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں. اور پھر ہم اسے اسکیل کرنے والے ہیں کہ ہر بڑے اسکول میں جہاں پہ لیبز اویلیبل ہیں، قریباً 7,000 کے قریب وہ اسکولز بنتے ہیں، اور جہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو ہم آفٹر آورز اسکول کے بعد ٹیفٹا کے ساتھ مل کے، اور دنیا میں جو انٹرنیشنل کورسز چل رہے ہیں فیشل ریکگنیشن سے لے کے روبوٹرونکس تک، ہر چیز، ای کامرس، ہم ان بچوں کو اگر انیبل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمارا اس ملک کے بہت سارے فائنینشیل کنسرنز بھی ایڈریس ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو آج تک نہیں لایا گیا. اور سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلائز سکلز جو ہیں وہ بچوں کو ہمیں انیبل کرنا ہوگا. آپ کا بچہ سمپل BA کی ڈگری لے کے جا رہا ہے اور اسے نہ کمپیوٹر چلانا آتا ہے، نہ اسے ای کامرس کا پتہ ہے، تو آپ سوچیں کہ 2024 کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے. تو our skills program and specialized IT courses and classes will start inshallah with this fall session also. اچھا رانا صاحب، ایک بڑا اہم ایشو جو ہے نا پاکستان کے، پنجاب کے لوگ، چونکہ آپ کا تعلق ظاہر ہے پنجاب سے ہے تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں آپ، جو نجی اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، سرکاری اسکولوں کی تعداد کم ہے، سہولیات کم ہے، لوگوں کے پاس مجبوری ہے، وہ لوگ جاتے ہیں نجی اسکولوں میں. نجی اسکول جو ہے وہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فیسیں بہت بھاری ہیں، وہ کسی رول اینڈ ریگولیشن میں نہیں آتے. مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں، آپ کی منسٹری اس کو دیکھتی یا نہیں دیکھتی، لیکن پھر بھی ظاہر ہے پنجاب کے کیبنٹ کے ممبر ہیں، یہ پرائیویٹ اسکولوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کو جو قواعد بنائے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ اگر ہم اپنی
پرائیویٹ سکولز یہاں کھڑے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہیں. جس طرح آپ نے کہا ہمارا جو نظام ہے اس میں تعلیم فری ہے بٹ تعلیم معیاری نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی سرکاری سکولز کو بھی یہاں لے آئیں ان کے قریب تو آٹومیٹکلی دیکھیں پرائیویٹ سکولز کا تو ماڈل ہی ایک ہے کہ بچے سے فیس لو اور پھر پڑھاؤ, سکول کے خرچے بھی نکالو اور کماؤ بھی. ہمارا یہ ماڈل نہیں. اگر ہماری تعلیم بہتر ہو جائے, کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو جائے تو آپ کو اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائے گا. تو میرا اس میں ماڈل یہ ہے اور ہماری اس پہ پوری کوشش جاری ہے کہ جب ہم وہی اسکلڈ کورسز فری آف کاسٹ دیں گے اپنے اسکولز میں, جب ہم وہی سیٹ جی میٹ پڑھائیں گے آفٹر آج اپنے اسکول میں, اور جب ہم ایگزسٹنگ اسکولز کے انفراسٹرکچر, ٹیچرز کوالٹی اور ایجوکیشن کوالٹی کو امپروو کر لیں گے, تو آپ یقین مانیں کہ پرائیویٹ اسکولز نہ صرف اپنی فیسیں خود ہی کام کر دیں گے, بیکاز آپ دیکھیں ان کا میں نے آپ کو ماڈل بتایا ہے, تو ان کے لیے ان کے ایگزسٹنگ جو اسٹرکچر ہے اس میں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ وہ فیسیں کم کریں اور بچے ان کی طرف جائیں. فی الحال وہ فیسیں بھی زیادہ لے رہے ہیں, بچے بھی ان کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک قانون جو جس پہ ہم امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس سال, کہ تمام پرائیویٹ سکولز کو ان پہ لازم ہے کہ وہ 10% بچوں کو فری پڑھائیں. بٹ ہو رہا کیا ہے کہ وہ بچے آتے ہیں ہمارے بورڈ کے ٹاپرز کو اٹھاتے ہیں, وہ ہمارے ہی پوزیشن ہولڈرز کو جو پبلک سیکٹر گورنمنٹ سکولز میں انہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح جو پرائیویٹ سکولز کے اندر اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے بچوں کو شامل کرتے ہیں, جو ان کے گریڈ 4 کے امپلائیز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اور لسٹ بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں. قانون باہر کیف اس لیے بنا تھا کہ غریبوں کے بچوں کو بھی معیاری تعلیم مل سکے. تو اس دفعہ ہم ان سے میٹنگ کر کے یہ انشور کریں گے کہ لسٹ جو ہے وہ بار کیف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مرضی سے بنے گی, اور اگر آپ اپنے امپلائیز کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بٹ ہمارے قانون پہ غریبوں کے بچوں کی کاسٹ پہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک سر بڑا امپورٹنٹ, چونکہ اب ایک آدھ منٹ میرے پاس ہے, یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, معذور بچے ہیں, جو مارجنلائز بچے ہیں, ان کے لیے اسکول ڈیفینیٹلی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے. میں نے سنا تھا کہ کوئی آرٹزم کے حوالے سے بھی کوئی ایک اسکول آپ خاص طور پہ ایک ماڈل اسکول بنا رہے ہیں لاہور میں, وہ ایک اسکول ہوگا اور اس کے بعد آگے بھی اس کا سلسلہ پھیلایا جائے گا, اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. سر اس میں 2 پلانس پہ کام ہو رہا ہے. اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, بٹ بیکاز چیف منسٹر صاحبہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلا اسکول بننے جا رہے ہیں تو ان کے دل کے بڑا قریب ہے یہ سبجیکٹ, اور ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے میں ایک پروگرام تو ہم یہ لا رہے ہیں کہ جو مائنر ڈسیبلٹیز ہیں, کسی کی انگلی میں مسئلہ ہے, فزیکل ڈسیبلٹی ایسی ہے بٹ وہ پڑھ سکتا ہے ہمارے سرکاری اسکولوں کے اندر, تو انہیں ہم انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت ان سرکاری اسکولز میں آنے کی اجازت دیں گے. ان کے لیے ہم فیسلٹیز بنائیں گے, اس طرح ریمپس ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ماڈلز اویلیبل ہیں. تو اور جو اسپیشلائزڈ اسکول ہیں ان کے انہیں بھی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں, اور اس طرح آپ نے کہا کہ پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول آپ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں جو ڈفرینٹلی ایبل بچوں کے اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی بے انتہا فیس چارج کرتے ہیں. تو اگر ہماری فیسلٹی اس میں بہتر پرفارم ہم اگر فیسلٹی دیں تو آبویسلی وہ اپنے بچوں کو ان سکولز میں بھیجنا شروع کر دیں گے. اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. کئی ایسے بچے ہیں جو کہیں اسکول جاتے ہی نہیں بیکاز آف دا ٹرسٹ, لیک آف ٹرسٹ, یا جو بھی آپ ایشو کہہ لیں. تو ان کی ایکسیس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہم ان کی بسز جو ہیں وہ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں مزید, تاکہ ان بچوں کو ہم گھر سے پک کریں اور پھر سیفلی گھر واپس ڈراپ بھی کریں.